کمشنر صاحب کو بتایا ہے کہ سر کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اپنے کمپیوٹر یا پرنٹر لے کر وہاں پر نہ آنا پڑے کہ نوٹیفیکیشن آپ کو وہیں سے نکالنا پڑے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جہانگیر MJ.Ball چینل پہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ آج سے پہلے بھی ہمارے ساتھ عظیم شخصیات نے بیٹھک کی، اور آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سماجی اور سیاسی کارکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈسٹرکٹ مظفر آباد حلقہ کھاوڑہ یونین کونسل کچیلی سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں راجہ شاہد شمیم صاحب۔ کشمیر کی مشہور سیاسی جماعت ہے مسلم کانفرنس، اس کی مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں، اور جو گزشتہ ہمارے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، آپ نے وارڈ کچیلی میں الیکشن بھی لڑا، آپ کا ووٹ بینک بھی بہت اچھا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ حکومت میں نہ آ سکے۔ لیکن یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو ہمیشہ ہم نے عوام کے اندر ہی دیکھا، آپ عوام میں موجود رہتے ہیں، جو عوامی مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے آپ نکلتے ہیں، آپ نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ ناظرین، آج یہ یہاں پہ موجود ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا۔ پہلے تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود یہ یہاں پہ تشریف لائے۔ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں آپ نے بھی سوشل میڈیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اس کو پبلک ٹرانسپورٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غریب عوام کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اور غریب عوام اس پہ سفر اس لیے کرتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ سفر کر لیتے ہیں۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ کا یہاں پہ حال یہ تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بری طرح غریب عوام متاثر ہے۔ کیونکہ کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب عوام کا سفر کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑے کاروباری مراکز نہیں ہیں، لوگ یہاں سے شہروں کے اندر رخ کرتے ہیں۔ مثلا یہاں سے کوئی مظفر آباد چلا جاتا ہے، کوئی راول پنڈی چلا جاتا ہے، کوئی مری چلا جاتا ہے، کوئی دیر کوٹ چلا جاتا ہے، تو ڈیلی بیس پر لوگ یہاں پہ جو غریب عوام ہوتی ہے وہ سفر کرتی ہے اور سفر پر نکلتی ہے، لیکن انہیں انتہائی مشکل حالات فیس کرنا پڑتے ہیں زیادہ کرائے ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ گزشتہ دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی تھا کہ آپ نے احتجاج کی کال دی، اور مختصر عرصے میں آپ نے جب احتجاج کی کال دی تو عوام نے آپ کا ساتھ دیا، آپ روڈ پہ نکلے، آپ نے پورا دن پبلک ٹرانسپورٹ بند کی رہی، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ کرائے زیادہ تھے۔ تو مزید ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ احتجاج کیا، کیوں کیا، اور اس کے کیا بینیفٹ ہیں۔ اچھا سر، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ انتہائی کیا کہتے ہیں کہ مشکل دور ہے، انتہائی بیزی، ہر بندہ مصروف ہے، اور آپ کی تو ایکٹیویٹی ایسی ہیں کہ آپ عوام میں موجود ہوتے ہیں، آپ کی سیاسی ایکٹیویٹی ہیں، سماجی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ انتہائی متحرک ہیں۔ تو پہلے شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے چینل کو، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو سر، آپ نے گزشتہ دنوں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ پورا دن یہاں کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جو مظفر آباد کی طرف جاتی ہے، پنڈی کی طرف جاتی ہے، آپ نے وہ پبلک ٹرانسپورٹ بند کی رہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلی بات تو یہ جہانگیر بھائی، آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آپ کا جو یہ چینل ہے اس کے اوپر ہمیں بلایا ہے، اور ہم آپ کے اس چینل کے جو ہے توسط سے عوام کو بھی آگاہ کریں گے۔ اور یہ جو ٹرانسپورٹ بندش کا جو معاملہ تھا، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 یا 4 ماہ سے جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ ابھی آج شام سے یا کل اس میں ہو سکتا ہے مزید کمی ہو جائے۔ تو جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو کرایوں میں بھی اضافہ ہوا، اور کرایوں میں بھی ڈیزل پیٹرول کی قیمت کا جو ریشیو تھا اس سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ابھی جب 2 یا 3 ماہ کے اندر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں 70 اور 60 روپے کے درمیان پر لیٹر کمی ہوئی ہے پچھلے 2-3 ماہ سے، تو اس میں ٹرانسپورٹرز کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی کرایوں میں کچھ نرمی کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ٹرانسپورٹر حضرات سے بات کی۔ مجھ سے پہلے بھی میرے کئی دوست ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو اٹھایا، ان سے بات کی، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی ہے۔ یہاں پہ جب ہم نے اس چیز کو زیادہ نوٹس کیا تو ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ بات جو ہے وہ باتوں والی بات نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا۔ جس طرح ڈنا کے اندر بھی ہمارے کچھ دوست تھے، بھائی تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی لیکن نہیں سنی گئی، اور ویسے بھی جنرلی بھی لوگ آواز اٹھاتے رہے لیکن ان کی بات کے اوپر کسی نے عمل نہیں کیا۔ تو پھر اس سلسلے میں ہم نے دیکھیں، پہلے ہم نے ان ٹرانسپورٹر حضرات کو مطلع کیا،
ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے انتظامیہ کی موجودگی میں. انہوں نے اپنا نمائندہ ہمارے پاس بھیجا کہ جی بات چیت ہوگی, اس کے اوپر سارے معاملات طے ہو گئے. ہم نے ان کو کرائے کا جو بتایا کہ آپ کا کرایہ اتنا بنتا ہے انتظامیہ کی موجودگی میں. تو یہ بات چیت کر کے اصل میں انہوں نے ہمارے ساتھ وہ بات چیت نہیں کی ہے, کیونکہ جب ہم نے ان کو پیغام بھیجا تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ عوام 255 روپے کرائے کے اوپر سٹرائک کرے گی تو پھر ہم یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ہم نہیں کر سکیں گے. یہ 2 دن ہمیں ادھر انگیج رکھ کے یہ پیچھے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے پاس پہنچ گئے ایک جعلی وفد لے کر. اچھا. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب ڈیزل آپ یہ سمجھیں کہ 6 روپے مہنگا تھا, اس وقت جو سرکار کی طرف سے کرایہ ایشو ہوا ہے وہ 255 روپے ہوا ہے. اچھا. اور اس کے بعد ڈیزل مزید 6 روپے سستا ہوا یہ مظفر آباد کے لیے. تو اس میں جا کر انہوں نے کیا کیا کہ ڈیزل سستا ہونے کے باوجود انہوں نے کرایہ جا کر 360 روپے کرا دی. اچھا. مطلب 255 سے 105 روپے کرائے میں اضافہ کروا دیا. لیکن اس میں پھر یہ کچھ جلد بازی میں کچھ غلطیاں کر گئے, میئرمنٹ ان کی غلط ہو گئی. پھر اس کے بعد اور کافی ساری جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی جلدی میں, کیونکہ جلدی کے کام اکثر وہ آپ کو پتہ ہے شیطان کے ہوتے ہیں. تو جلد بازی کے کاموں میں پھر اس طرح کی وہ جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم نے ان کی وہ غلطیاں ہم نے آبزرو کی. اس کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا, ہم نے سٹرائک کی. ہمارا جو مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے تو پوری روڈ کی جو ہے مظفر آباد سے یہاں سے لے کر ڈاریاں سے لے کر ہنس چوکی سے لے کر مظفر آباد تک اس کی میئرمنٹ ہو. اور اس کے بعد جو سرکاری ریٹ ہے 5 روپے پلین کے اوپر پر کلومیٹر ہے اور 7 روپے پہاڑی کا ہے. اس کے حساب سے متعین کر کے اس چیز کو ناپ تول کرنے کے بعد یہ کرایہ جو ہے اس حساب سے نافذ کیا جائے. تو اس کے اوپر ہم نے بات کی. یہاں پر موقع پر ہم نے رولر جو اسسٹنٹ کمشنر تھا اس کو بلایا ہے, میئرمنٹ کی, مظفر آباد کے اندر جا کر ان سے بات چیت کی ہے. ابھی انتظامیہ نے ہم سے 2 یا 3 دن کا ٹائم لیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو ہم نے انتظامیہ کو 3 دن دیے ہیں. تو ہمیں پورا یقین ہے انتظامیہ سے بھی, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عوام کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور ملے گا. اچھا تو ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ اسٹرائک بھی کیا, مظفر آباد تک بھی گئے, انتظامیہ سے بھی بات ہوئی ہے اور منڈے تک کا انہوں نے ٹائم دیا ہے. جی. تو اس کے علاوہ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مختصر عرصے میں آپ نے کال دی یا پہلے سے کوئی پلاننگ تھی آپ کی اسٹرائک کے والے سے؟ یہ جہانگیر بھائی یہ صرف 2 دن کی بات ہے. صرف 2 دن ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے. تو کوئی ہم نے اس کے اوپر لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی ہے, کیونکہ جو عوام کا مسئلہ ہوتا ہے اسپیشلی جو مہنگائی ہے یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر آپ جب سٹینڈ لیتے ہیں تو عوام آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ آتی ہے. تو اس میں کوئی مطلب کوئی سیاسی ازم نہیں ہوتا, کوئی اس میں پارٹی نہیں ہوتی, کوئی اس میں ذات برادری کا چکر نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا جو ہے نا وہ جس کو آپ ماٹو اپنا سمجھ لیں وہ عوام کی خدمت ہے اور وہ عوام کا کام آنا ہے, تو اس میں پھر یہ سیاست برادری یا جو اس طرح کا علاقہ یہ چیزیں ان چیزوں کا کنسیپٹ نہیں رہتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ علاقے کے لیے کر رہے ہیں, باقی تمام چیزیں ایک سائڈ بھی ہو جاتی ہیں. اور اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو میں ایک بات کروں گا وہ کہ ہمارے جو قائد ہیں راجہ ثاقب مجید صاحب, ان کے بارے میں تمام عوام جانتی ہے کہ انہوں نے کبھی جو بندہ ان کے پاس اپنا کام لے کر گیا ہے انہوں نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کس پارٹی سے ہے, کس برادری سے ہے اور کس علاقے سے ہے. تو الحمدللہ ہم ان کے ویژن کو فالو کر رہے ہیں. تو جب آپ کا مطلب جو ہے وہ ایک عوام کی خدمت کو آپ اپنا نصب العین سمجھتے ہیں تو پھر جب آپ ان چیزوں سے ہٹ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عوام آپ کے ساتھ آئے گی. اچھا ماشاءاللہ, یعنی کہ عوام آپ نے کال دی, عوام آپ کے ساتھ آئی. ظاہر یہ تو ہوتا ہے, آپ نے جیسے بتایا بھی کہ عوام ایسے کاموں کے لیے نکل آتی ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے بھی بندہ نہیں ہوتا. آپ نے لیڈ کیا تبھی عوام آپ کے ساتھ نکلی. ابھی ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو یہاں کے سیاسی لوگ ہیں, لوکل گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں جو الیکشن جیت کر آئے ہیں گورنمنٹ کے اندر, ہم کہہ دیں کہ اس وقت ہمارے جو MLA صاحب ہیں اور دیگر, تو کیا ان لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی اس حوالے سے یا انہوں نے بھی کوئی رسپانس دیا؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے بات چیت کی, مطلب یہ سیاسی نظریے سے یا نقطہ نظر سے ہٹ کے بات تھی, عوامی مسائل تھے. تو ہمارے UC یونین کونسل کچیلی کے جو چیئرمین ہیں ناظم فراز, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کوٹ سے آپ جو کونسلر ہیں راجہ غضنفر صاحب وہ موجود تھے. اس کے بعد سردار امجد موجود تھے ہمارے ساتھ, چودھری پرویز موجود تھے, اور کچیلی سے جو کونسلر ہیں جناب محمد حفیظ, وہ تمام پارٹیوں کے تمام بندے
तमाम मतलब सियासी जमातों के बंदे, आप ये समझ लें कि इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बंदे भी थे, इसमें पीपल्स पार्टी के बंदे भी थे, इसमें मुस्लिम लीग नून के बंदे भी थे, इसमें जनाब आप तहरीक इंसाफ के बंदे भी थे, और इसमें जो है आप तहरीक लबैक पाकिस्तान इसके भी बंदे थे। मतलब ये है कि ये एक अवामी मसला था, ये कोई सियासी वो चीज़ तो नहीं थी। और तमाम पार्टियों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि तमाम ने हमारी इस कॉल के ऊपर उन्होंने लबैक किया है और हमारा उन्होंने भरपूर साथ दिया। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम आवाम के जो मसाइल होंगे उनमें सियासी जो सिस्टम है उसको एक साइड पे रख के हम इंशाल्लाह आपस में मिल बैठकर मुशावरत से और आवाम की खिदमत के लिए हम चलते रहेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया कि सियासी लोगों ने भी जो जहाँ के लोकल थे उन्होंने आपका साथ दिया। तो मज़ीद आपने कहा कि मंडे का दिन उन्होंने दिया है, तो क्या अगर तो इस पर कोई अच्छा रद्द अमल नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से या मुज़फ़्फ़राबाद की इंतज़ामिया की तरफ से, तो फिर आपका अगला लाए अमल क्या होगा? देखें, इसके ऊपर इंतज़ामिया से हमने बात की है, इंतज़ामिया को हमने बता दिया, मेजरमेंट हमने करा दी, और जो किराए के जो रेट है, मतलब जिस तरह हमारे इलाके में है 5 रुपये जो प्लेन है उसका पर किलोमीटर 7 रुपये पहाड़ी का है। तो इसके ऊपर हमें इसी चीज़ के ऊपर, इस मेजरमेंट के ऊपर, इसी रेट के ऊपर अमल दरामद चाहिए। जिस तरह पहले ये चलाकी की गई कि इंतज़ामिया की मिली भगत से 255 से 360 किया गया, तो ये मैं इंतज़ामिया को भी और मुतल्लिका ट्रांसपोर्टर हज़रात को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ के ऊपर कोई हेर फेर किया गया पहले की तरह, कि जिस तरह आप लोगों ने पहले किया है, और ये जाकर आपने थोड़ी सी, और वो भी सिर्फ 3 इलाके, डन्ना की चीली और कोट तराला का किराया आपने इंक्रीज़ कराया, जबकि कभी भी ये नहीं होता जब कोई अथॉरिटी किसी चीज़ में कमी बेशी करती है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती है, बल्कि यहाँ पे जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो वो फिर जो नोटिफिकेशन निकलता है वो पूरे ज़ात कश्मीर लेवल पे निकलता है। तो जब आप 3 इलाकों का करवाएंगे तो वो भी फिर इसका मतलब ये है कि उसमें आपने कोई दोस्त धांधली या 2 नंबरी की है। तो इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना है कि कोई, जिस तरह आपने ये पहले जाकर किया है, रेटों में इजाफे किए कि यहाँ पे वो शोशा छोड़ा जा रहा है, जी हो जाएंगे, ये हो जाएगा। खैर उस सिलसिले में हमारी डीसी से पहले बात हो चुकी है, तो उन्होंने हमें बताया हुआ है जी कि 5 रुपये जो है वो प्लेन का है और 7 रुपये जो है वो पहाड़ी का है। अगर इसके ऊपर इन दिनों में अगर कोई इसमें इजाफा और कमी बेशी होगी तो फिर ये जो था, ये जो अभी हमने 2 दिन पहले जो स्ट्राइक की है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्ट्राइक कुछ भी नहीं है। फिर जो इससे अगला रद्द अमल हम देंगे उसमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि डीसी, एसएसपी मुजफ्फराबाद, कमिश्नर मुजफ्फराबाद और वजीर ट्रांसपोर्ट अपनी तमाम काबीना के साथ यहाँ पे हाजिर होगा, तो फिर जाकर खुलेगा। मैंने उनको बता दिया, मैंने वैसे उस दिन कमिश्नर साहब को बताया है कि सर कोशिश करनी है कि आपको अपने कंप्यूटर या प्रिंटर लेकर वहाँ पर ना आना पड़े, कि नोटिफिकेशन आपको वहीं से निकालना पड़े। तो अगला जो, अगर इसके ऊपर अमल नहीं होगा, जो इससे अगला हम रद्द अमल देंगे इनको, वो शायद ये ट्रांसपोर्टर हज़रात पहले भी या इंतज़ामिया हमारी इस बात को मजाक समझ रही थी, लेकिन अभी हमने इनको थोड़ा सा वो दिखाया है, लेकिन वो ये हमने बहुत कम दिखाया है। जो इससे अगला होगा वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश होगी ये कि जो पूरा जो सिस्टम है, मतलब जिस तरह अभी तो हमने कचीली रोड बंद की है या 1-2 रोडें और बंद की हैं, लेकिन इस मरतबा फिर हम जो करेंगे वो उससे कई गुना बढ़ गया होगा। नाज़रीन, आपने सुना भी राजा शाहिद शमीम साहब को, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में बताया कि हमने एहतजाज क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। मैंने भी आपको बताया कि किरायों में ज़्यादती की वजह से आपने एहतजाज किया और इंतज़ामिया तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया और उन्हें यकीन दहानी करवाई, और आने वाला जो सोमवार है, मंडे है, उस दिन का उन्होंने टाइम दिया और बताया कि इंशाल्लाह इस पर बेहतरीन अमल होगा। अगर इस पर कोई अच्छा अमल ना आया तो फिर इनकी जो इनका अगला लाया अमल है वो भी आपने सुन लिया कि वो फिर कोई आम नहीं होगा, वो स्ट्राइक इंशाल्लाह भरपूर ऐसी स्ट्राइक होगी कि इंतज़ामिया को, हमें मुजफ्फराबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इंतज़ामिया मुजफ्फराबाद से उठकर यहाँ पे आकर डिसीजन करने पर मजबूर हो जाएगी। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम एक बात आपको पैगाम देना चाहते हैं चैनल के ज़रिए, वो ये कि अवाम की जंग ये लड़ रहे हैं अगर, तो अवाम को ये करना होगा कि इनका साथ देना होगा, इनके साथ निकलना होगा। अगर अवाम इनके साथ नहीं निकलेगी, ये जंग अगर अवाम की लड़ रहे हैं तो अवाम को निकलना अवाम पर फ़र्ज हो जाता है। अवाम इनका साथ दे, आगे अगर
پہلے تو دعا کرتے ہیں اور نیک تمنا ہے ہماری کہ حکومت اس پہ بہترین عمل درآمد کرے اور کرایوں میں کمی کو جو ہے وہ سیریس لے اور اس پر عمل کرے. اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ کال دیتے تو وہ نکلے اپنے حق کے لیے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راجہ شاہد شمیم صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے اور اسی طرح یہ عوامی مسائل کے لیے نکلتے رہیں اور عوام ان کا ساتھ دیتی رہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. MJ.Bal. السلام علیکم.